نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے تخلیق کردہ پیش کردہ متوازن طرز فکر کی مذہبی تصدیق۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم عرصہ 1.5 سال سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اب تک اس کے 160 کے قریب ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اس کا اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری اپنی ایک تھیوری ہے، میرا اپنا نظریہ حیات اور آئیڈیالوجی ہے، جسے میں نے اپنی 15 سالہ کاوش کے بعد، اپنی 15 سالہ جدوجہد اور مساعی کے بعد تخلیق کیا ہے اور دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے میں نے اسے پیش کیا ہے۔ یہ انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ کار ہے۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں کر چکا ہوں، اس کے بہت سارے حقائق، اس کے بہت سارے موضوعات آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو ان دنوں میں آپ حضرات کے سامنے متوازن طرز فکر کی مذہبی تصدیق کے لیے آپ حضرات کے سامنے جو ہے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرا نظریہ حیات جدلیاتی لبرلزم جو ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے میں نے متوازن طرز فکر سے مدد لی ہے۔ نہ تو جذباتی طرز فکر سے کوئی مدد لی ہے، نہ ہی غیر جذباتی طرز فکر سے کوئی مدد لی ہے، بلکہ میں نے اس کو پروان چڑھانے کے لیے متوازن طرز فکر کی مدد لی ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پر واضح کر رہا ہوں کہ میرا متوازن طرز فکر تمام مذاہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف مذاہب کی خصوصیات کی درجہ بندی کی تھی اور درجہ بندی کر کے ہم نے یہ کوشش کی تھی پتہ چلانے کی کہ ان میں سے کون کون سی خصوصیات جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، ان کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو ہم نے درجہ نمبر 3 کی خصوصیات، فراخ دلی، فراخ مزاجی، وسط قلب، وسط خیال، فیاضی، ان کو ہم نے ایک اہم ترین خصوصیات کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا تھا۔ تو آج میں اس کا اگلا سٹیپ لیتا ہوں۔ میں نے آپ سے بتایا تھا، آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ایک مثال کے ذریعے، ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ ثابت کروں گا کہ میانہ روی جو ہے، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے میانہ روی کو تسلیم کیا تھا کہ یہ اہم ترین خصوصیت ہے، تو میانہ روی کو میں کوشش کروں گا ثابت کرنے کی کہ بلا شبہ میانہ روی جو ہے وہ ایک متوازن طرز فکر کے لیے ایک اہم ترین خصوصیت ہے۔ تو مثال آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو مثال یہ ہے عزیزان محترم کہ مصرف ایک آدمی ہے، اس کی روزانہ آمدنی 300 روپے ہے۔ وہ 200 روپے سیر و تفریح میں، دوست احباب کی خاطر تواضع کے لیے اور دیگر غیر ضروری کاموں پر خرچ کر دیتا ہے، مصرف۔ اور یومیہ 100 روپے سے گھر کی گزر بسر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کل آمدنی 300 روپے ہے یومیہ، اور گھر میں اکثر فاقے رہتے ہیں۔ ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یقینی طور پر اس شخص کو فضول خرچ کہا جائے گا کہ یہ فضول خرچ شخص ہے، کیونکہ اس کو اپنے بیوی بچوں کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ وہ فضول کاموں پر اپنی کمائی صرف کر کے خاندان کو فاقہ کشی پر مجبور کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ ایک دوسرے شخص کی مثال لیں، ابرار ایک اور شخص ہے، اس کی آمدنی بھی 300 روپے یومیہ ہے۔ وہ روزانہ 200 روپے جمع کر دیتا ہے اور صرف 100 روپے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، 200 روپے جمع کر دیتا ہے۔ اب 100 روپے سے گھر کی گزر بسر پورے طور پر نہیں ہوتی، بچوں کو دودھ ملتا ہے، نہ 3 وقت کا پورا کھانا بیچاروں کو ملتا ہے۔ وہ اکثر بھوکے رہتے ہیں، جسم پر گوشت نہیں، لاغر اور دبلے پتلے ہو گئے ہیں، ان کا لباس بھی پھٹا پرانا ہے۔ کوئی بچہ سکول میں نہیں پڑھتا، لیکن ابرار ہے کہ اسے پیسے جمع کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے، وہ ہر وقت اسی میں مگن رہتا ہے کہ جتنا پیسہ ہو جمع ہو جائے، اور وہ اپنے معمول میں اسی طرح مگن چلا آ رہا ہے۔ ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟
آپ خود سوچئے، یقینی طور پر اس شخص کو ہم کنجوس کہیں گے کہ یہ شخص کنجوس ہے، کیونکہ وہ پیسے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی خوراک، لباس اور تعلیم پر مناسب رقم خرچ نہیں کر رہا۔ اب ایک تیسرے شخص کی مثال لیجئے، ایک تیسرے شخص کا نام حفیظ ہے۔ حفیظ، اس کی یومیہ آمدنی بھی 300 روپے ہے، اس کی یومیہ آمدنی بھی 300 روپے ہے۔ وہ 250 روپے روزانہ اپنے بیوی بچوں کی خوراک پر، لباس پر، ان کی تعلیم اور دیگر گھریلو ضروریات پر خرچ کر دیتا ہے اور 50 روپے یومیہ بچا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بچے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر اس شخص کو ایک سمجھدار، باشعور، حقیقت شناس اور ذمہ دار شخص کہا جائے گا، کیونکہ وہ فضول خرچ ہے نہ کنجوس۔ وہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، بیوی بچوں کا خیال بھی پورا رکھ رہا ہے اور یقینی اور جتنی ممکن ہو سکے وہ بچت بھی کر رہا ہے۔ بلا شبہ یہ کامیاب اور بامراد شخص ہے۔ پس میانہ روی دائیں طرف کی انتہا پسندی ہے نہ بائیں طرف کی انتہا پسندی، یہ ایک درمیانی راستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، بہترین کام میانہ روی کے کام ہے، بہترین کام میانہ روی کے کام ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میانہ روی کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے تخلیق کردہ اور پیش کردہ متوازن طرز فکر کا مطلب اور مفہوم بھی غیر جذباتی اور جذباتی طرز ہائے فکر کے درمیانی راستہ کو اپنانا ہے۔ پس میانہ روی اور متوازن طرز فکر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ متوازن طرز فکر دراصل تمام مذاہب کی کوکھ سے جنم لینے والا طرز فکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مذاہب میانہ روی کو ترجیح دیتے ہیں، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ خیر الامور اوسطها، پیارے نبی نے یہ فرمایا، آقا نے یہ فرمایا، خیر الامور اوسطها کہ بہترین کام میانہ روی کے کام، اور دنیا کے تمام مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور میں نے بھی آپ کے لیے جو طرز فکر مناسب سمجھا ہے، اپنی جدلیاتی لبرلزم نظریہ حیات کے لیے جو طرز فکر مناسب سمجھا ہے وہ متوازن طرز فکر ہے۔ ثابت ہوا کہ متوازن طرز فکر تمام مذاہب کی کوکھ سے جنم لینے والا طرز فکر ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم اس حقیقت کو پا چکے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں کہ متوازن طرز فکر دنیا کے تمام مذاہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ اب آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ثابت کریں گے کہ متوازن طرز فکر سائنسی طور پر بھی درست ہے، اور سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے، اور سائنٹیفیکلی انشاءاللہ تعالی چند ایپیسوڈ میں اس کو ثابت کروں گا کہ متوازن طرز فکر کو کس طرح سائنٹیفیکلی جو ہے ہم درست سمجھ سکتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو اپنے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔